من قرأ الفاتحة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن له کفوا احد. الصلاة والسلام على النبی المحمود العامد والعامد المحمود الواصل الى ما لا وراءه حد محدود النذیر المؤید والبشیر المسدد والسید الممجد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظہر بصفات اللہ والممسوس فی ذات اللہ والمعروف بوجہ اللہ والموسوم باسم اللہ مولانا و مولا الکونین بالحسنین علی ابن ابی طالب لعنت اللہ علی اعدائہم و مبغضہم و منکر فضائلہم و مخلب دینہم وعداء علی وعداء حسین من هذا اليوم الى يوم القيامة. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزاداران مظلوم کربلا کے درمیان اہل بیت من شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں. نہایت ہی مختصر سے وقت میں نزول فضائل سخائے حرم باب الحوائج خمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کریں. ارباب کرم، جو خزانہ جس کے پاس ہوا کرتا ہے اسی کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ خزانے کو ظاہر کرے. جیسے کہ بڑی مشہور و معروف حدیث قدسی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان عرف. یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس کے پاس خزانہ ہے اس کو خواہش بھی ہوتی ہے کہ خزانے کو ظاہر کرے. تو فَأَحْبَبْتُ أَنْ عُرَفْ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جس کے پاس خزانہ ہے اس کو خواہش بھی ہوتی ہے. اب وہ جو خزانہ ظاہر کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ان عرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو جس کے سبب خدا نے ایک مخلوق کو خلق
کیا۔ یہ تو طے ہو گیا کہ جو خزانہ کے چھپا ہوا تھا وہ خزانہ خداوند عالم مکمل ظاہر کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تدریجاً زینہ بزینہ خدا کو خواہش ہو رہی ہے، یہ تو عاجز کو تدریجاً خواہش ہوتی ہے۔ قادر مطلق کو جب خواہش ہوئی بے نیازی کے عالم میں اپنے خزانے کو عبد کے باطن میں رکھ کر ظاہر کر دیا۔ اس عبد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب 13 رجب کو عالم ناسوت میں وہ خزانے خدا آغوش پیغمبر اسلام میں آیا۔ جب آغوش پیغمبر اسلام میں آیا تو پیغمبر اسلام نے اس خزانے کا اجمالاً تعارف ان لفظوں میں کروایا کہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، الی آخرہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل خزانہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ کسی میں اتنی تاب دید نہیں ہے، کسی میں اتنا تحمل نہیں ہے کہ خزانے خدا کو دیکھ بھی سکے۔ موسیٰ کا واقعہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ موسیٰ نے جلوہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، خزانے کو نہیں صرف جلوہ، اس کو دیکھنے کی خواہش کی تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ہوش میں آنے کے بعد خداوند عالم نے کہا کہ کہاں اپنا منصب لوٹا رہے ہیں، منصب کو رکھو، عارف ہو جاؤ۔ تو جب معرفت حاصل ہو جائے گی از خود تم میں تاب دید ہوگی کہ تم میرے نور کو دیکھ سکو۔ تو پتہ چلا جو عارف ہوتا ہے وہ نور کا دیدار کر سکتا ہے، اور جو عارف نہیں ہے وہ نور کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اس میری مختصر سی تمہید کو کافی جانتے ہوئے اب اتنا سنتے چلیں، کیونکہ کافی رات ہو گئی ہے، کل صبح سے مجالس کا سلسلہ ہے، مجھے بھی خطاب کرنا ہے، آپ حضرات کو بھی شرکت کرنی ہے۔ تو اتنا معروضہ کرنا چاہتا ہے خادم کہ اللہ نے جس خزانے کو چھپا کر رکھا تھا اس کو ظاہر کر دیا۔ اب جو خزانے خدا ظاہر ہوا اس خزانے میں کچھ تھا، اس خزانے میں جو تھا، تو اس خزانے کو ظاہر کروانے کے لیے علی ولی نے اللہ سے دعا کی۔ بات واضح ہو رہی ہے، خادم اشاروں میں گفتگو کر رہا ہے، اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ او خداوند عالم سے علی ہی نے دعا کی، اس علی نے دعا کی ہے کہ جو عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ کعبے میں، اس نے دعا کی ہے جو بستر پہ سو کر محمد، چادر میں آ کر فاطمہ، دوش پہ جا کر حق، معراج میں بیٹھ کر اللہ۔ بات واضح ہوئی۔ کعبے میں عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، پھر دوہرا رہا ہے خادم تاکہ آپ حضرات مکمل بیدار ہو جائیں۔ کعبے میں عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، بستر احمد پر محمد الرسول اللہ، دوش پر آ کر حق، چادر فاطمہ میں جا کر فاطمہ، معراج میں بیٹھ کر اللہ۔ ایسے علی نے یہ چاہا کہ میرے باطن میں جو خزانہ ہے اس کو ظاہر کروں، تو خود سے نہیں،
بلکہ خدا کے ذریعے ظاہر کرواؤں۔ بس یہ ہاتھ کا بلند ہونا نصیریوں کے خدا کی نفی ہے۔ علی ولی سوائے طلب عباس کے کسی اور کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اسے سمجھیں کہ عظمت عباس کیا ہے۔ امامت دعا کرنے سے عباس عطا ہوتا ہے، عطا کرنے میں معطی اللہ ہے، خزانہ علی کا ہے، خزانہ علی کا ہے، معطی اللہ ہے۔ اب کس شان کی عطا ہو تو خداوند عالم نے پہلے یہ چاہا کہ ابراہیم پیغمبر سے ایک گھر بنوائے جس کا نام بیت اللہ رکھے، تاکہ اس بیت اللہ میں علی کو ظاہر کروں۔ اور جب خداوند عالم نے یہ چاہا کہ عباس کو ظاہر کروں تو اپنی قدرت سے علی کو بنا کر بزبان پیغمبر اسلام بمنزل کعبہ ہونے کے بعد اس کعبے میں عباس کو رکھا۔ ہائے 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 ہائے، کاہے میں عباس کو رکھا؟ بمنزل کعبہ۔ توجہ، ایسا تو نہیں ہے نا، بیدار ہے میرا مجمع؟ ایک جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک جملہ کہنے کے لیے جا رہا ہے خادم۔ عباس کے ظاہر ہونے کے بعد علی باب السجود نہیں ہے۔ عباس کے ظاہر ہونے کے بعد علی باب السجود نہیں ہے۔ عباس باطن میں ہے۔ نہیں، ابھی بھی نہیں جاگا ہے میرا مجمع۔ عباس باطن میں ہے، علی باب السجود میں ہے۔ انا باب السجود، میں سجدوں کا در ہوں۔ کس کس کے سجدوں کا در ہے؟ انبیاء کے سجدوں کا در، ملائکہ کے سجدوں کا در، مرسلین کے سجدوں کا در، مومنین کے سجدوں کا در، مسلمین کے سجدوں کا در۔ تو پتا چلا ہر ایک اپنا سر علی کے سامنے جھکاتے ہیں۔ پہلے اس بات پر تو غور کرو، عباس کے ظاہر ہونے سے قبل عباس کہاں تھا؟ باطن علی میں تھا۔ اس کے سامنے انبیاء سر جھکا رہے ہیں، مرسلین۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ میں ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ اللہ اکبر، ایک ایک شعر۔ میزان امامت پر تلا ہے عباس، میزان امامت پر تلا ہے عباس، گہوارے عصمت کا پلا ہے عباس، گہوارے عصمت کا پلا ہے عباس۔ اللہ اکبر، یعنی حسین کے لیے گہوارہ ہے، علی کے لیے گہوارہ ہے۔ بیدار رہو، عباس کے لیے گہوارہ عصمت کا بنا ہے، گہوارہ عصمت کا بنا ہے۔ تو پتا چلا عصمت کا گہوارہ ہو، اس میں عباس ظاہر ہوتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یعنی سب کچھ رکھ کر جب علی نے مانگا، خدا نے طے کیا، اے علی، آج کے بعد سے
عباس کو عطا کرنے کے بعد اب کوئی میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. سمجھے باب الحوائج، سمجھے باب الحوائج. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ باب الحوائج ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. خوش ہوں گے. ایک جملہ اور ایک سنو انشاءاللہ اور خوش ہوں گے. اب کوئی میرے سامنے ہاتھ نہیں. علی نے پھیلایا، علی کو میں عطا کر دیا، عباس عطا کر دیا. فاطمہ تم بھی مجھ سے نہیں کہنا، فاطمہ تم بھی مجھ سے نہیں کہنا. اب تم امامت کو عباس کے حوالے کرو. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. فاطمہ اللہ کے قریب، فاطمہ اللہ کے قریب. قافلہ چلا کہا روکو قافلہ. فاطمہ عباس کو یاد کر رہی ہیں. میری بیوی شہزادی آپ اللہ کے قریب ہیں. اللہ سے کہتے تھے دوستو عباس امام نہیں ہے. امام زمانہ کی ضمانت میں آپ کو ہم کو دیا جاتا ہے. امام زمانہ کی ضمانت میں آپ کو ہم کو دیا جا. اللہ رے عظمت عباس، عباس کی ضمانت میں امام کو دیا جاتا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. اللہ اکبر. چنانچہ فاطمہ نے طلب کیا، قافلہ انتظار کر رہا ہے. غور نہیں کیا انتظار کون کر رہا ہے. انتظار کون کر رہا ہے؟ عظمت عباس کو جانو، عظمت عباس کو جانو. قافلے میں حسین ہے، یا اللہ. قافلے میں حسین ہے، قافلے میں زین العابدین ہے، قافلے میں محمد باقر ہے، قافلے میں شریکت الحسین ہے، زینب ہے. سب انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ عباس کا انتظار. پتا چلا تین امام جس کا انتظار کرے اس کو عباس کہتے ہیں. درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلال. اللہ اکبر. لوگ اب کیا کروں، ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، فی الوقت سن لیجئے. مجالس کا سلسلہ ہے. 8 محرم کو بھی مجھے فضائل باب الحوائج پڑھنے ہیں اور 25 محرم قلعہ گولکنڈہ. انشاءاللہ جہاں موقع مل جائے وہاں پردے کا خادم وہاں پردے کا. اتنا سنتے چلیں. علی جل جلالہ کہہ رہے ہیں تو لوگ گھبرا رہے ہیں. علی کو جل جلالہ کہہ رہے ہیں تو لوگ گھبرا رہے ہیں. بھئی یہ تو اللہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں اللہ اس وقت جل جلالہ مانا جائے گا جب تک کہ علی کو جل جلالہ نہ بولے. علی کو جل جلالہ کہنے کے بعد اللہ جل
جلالہ مگر یہ کہ جب علی نے عباس کو طلب کیا وہی جلالت صورت عباس میں نظر آ رہی ہے، اسی لیے تو علی نے نقاب ڈال دی، کہیں ایسا نہ ہو سب مجھ میں، سب عباس میں گم ہو کر اللہ ہمیں کیا سننے بیٹھے ہیں یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول خدا کہہ رہے ہیں اے علی میں تیرے فضائل بیان کرتا، کیا کروں، خوف ہے تو ایک ہی بات کا خوف ہے، سب تجھ میں گم ہو کر اللہ کو نہ بھول جائے، اگر عباس کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی جائے، سب عباس میں گم ہو کر چہرہ تو وہی ہے جس کی شان میں خدا کہہ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، اس سے مراد کون ہے تو کہا گیا علی ہے، جب علی نے یہ چاہا نہیں لطف نہیں آئے گا، اللہ نے جب چاہا اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے چاہا جب اپنے آپ کو دیکھو تو معراج میں محمد کو بلایا، پسے حجاب علی کو بٹھایا، ادھر محمد کے سجدے دیکھ رہا ہے، ادھر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، بس اسی طرح جب علی نے چاہا کہ میں اپنی انا کو دیکھوں، آغوش میں عباس کو دیکھا، دیکھ کر کہا میری تو انا ہے، دودھ کا تو خابش کرے بابا نے بلا، اللہ کی انا کو علی کہتے ہیں، ہائے ہائے ہمیں کیا سن رہے یار، پورا جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ کی انا کو علی کہتے ہیں، علی کی انا کو، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں وہ آپ طے کرنا، وہ آپ طے کر لینا، آپ سے مراد آپ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ طے کر لینا، میرا کام ہے پڑھنا، پہلے درود کا تحفہ پیش کرو، اللہ کے سوا غیر اللہ کو آواز، طے شدہ بات ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو آواز، اللہ کے سوا غیر اللہ کو آواز نہیں دینا۔ اب سوچنا جو اعتراض کر رہے ہیں، نہیں یہاں نہیں مانگنا، ارے یہی سب کچھ ہے یار، جب یہاں سے سب کچھ مل رہا ہے تو اب اللہ کے پاس کیوں جائے؟ اگر یہاں کچھ نہ ملے تو اللہ سے مانگیں گے، نہیں، یہ سخی کا بیٹا ہے، سخاوت ایسی ہے کہ حالت رکوع میں دے دیتے، چاہے وہ مانگنے والا اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے دیں گے علی، تم مانگو عباس سے تو دیں گے علی، دیں گے نہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، آپ حضرات کی خاموشیوں کی وجہ سے مجھے ایک واقعہ سنانا بہت ضروری ہو گیا۔ وہ یہ کہ ایک ہندو بھائی ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد نہیں، پورے ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا، دونوں معائنے کرائے، ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، تم دونوں کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہوگا۔ سن لیا، سیدھے خلا گیا، خلے گولکنڈا جا کر عباس سے کہہ رہا ہے تم دیں گے یا تمہارے بیٹے سے لے لوں؟ بھئی کیا مانگنے آیا؟ دیکھنے مانگنے کا انداز دیکھیں کیسے مانگ رہا ہے، میں کوئی کلموں کو ذکر نہیں،
اس سے سمجھو ان کی سخاوت، مذہب دیکھ کر نہیں۔ اب جو آیا ان کا کام ہے خیرات بانٹ دینا، تو کہہ رہا ہے کہ تم دیں گے یا تمہارے بیٹے سے مانگ لوں؟ اولاد نہیں ہے، 1 سال نہیں گزرا، 1 سال عباس نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، علی مولا، رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا لا ولد ہوں، اولاد کا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اچھا، اثناء راہ میں حسین ملے، رونے کا سبب پوچھا، کہا اولاد نہیں ہے، کہا چل، رسول خدا کے پاس لے گئے۔ جب رسول خدا کے پاس لے گئے، دعا ہوئی، اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے، تو پتا چلا حسین نے اس لاولد کو اولاد عطا کی، حسین نے لاولد کو اولاد عطا کی۔ یہاں عباس کا ناصر، حسین کا ناصر عباس اس لاولد کو اولاد دے کر یہ بتا دیا کہ ہم محتاج منصب نہیں ہیں۔ یہ صرف امامت کا لازمہ نہیں ہے، امام ہی دلا سکتا ہے نا، اگر ہم چاہیں تو لا ولد کو اولاد دے دیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ خادم معروضہ کر رہا تھا، غیر اللہ کو آواز، غیر اللہ کو آواز، غیر اللہ کو آواز۔ مذہب شیعہ امامیہ اثناء عشری میں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم یہ حجت ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں عباس سے طلب حاجت کرنے کی، خادم دلیل دے رہا ہے۔ مذہب شیعہ امامیہ اثناء عشری میں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم یہ تینوں حجت ہے، تینوں حجت ہے۔ اللہ اکبر، شمر سینے پر سوار ہے، شمر سینے پر سوار ہے۔ حسین یا اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، اما کیا ہو گیا تم کو، کیسے سن رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتاب کی ذمہ داری میری، مکمل ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مکمل ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ حسین 3 بار کہہ رہے ہیں عباس عباس عباس، 3 بار۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام۔ 3 بار عباس کو آواز دے رہا۔ رسول اللہ سے مانگے، رسول اللہ سے مانگے تو خداوند عالم علی کا بتا دیا، علی کا بتا دیا۔ علی ولی نے اللہ سے عباس کو مانگا، جب عباس کو مانگا حسین نے کہا میں یا اللہ نہیں کہوں گا، یا اللہ نہیں کہوں گا، بلکہ یا عباس، یا عباس، یا عباس۔ مقاتل گواہ ہے کہ جس وقت حسین عباس کہہ رہے تھے، عباس کا جسد ہلنے لگا، یعنی عباس کہہ رہے ہیں لبیک یا ربی۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ کیا سن رہے یار، کیا سنے، کیا جملہ میرے ذہن سے نکلا۔ ایسے فضائل باب الحوائج نہیں سنتے، ایسے نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ احرام باندھا، میقات میں احرام باندھا، تلبیہ پڑھا۔ کیا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جہاں میقات میں آپ احرام باندھ رہے ہیں، کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ کعبے کو جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ اثناء راہ میں اللہ نہیں ہے؟ جب اثناء راہ میں اللہ ہے، کعبہ آنے تک، آثار کعبہ دکھنے تک کیا کہنا ہے؟ لبیک لبیک لبیک۔ تو پتہ چلا لبیک کہنا لازمی ہے، لبیک کہنا لازمی ہے۔ اطاعت کو سمجھا رہے ہیں عباس،
اطاعت کو سمجھا رہے ہیں عباس۔ دیکھو جب امام آواز دے، جب امام عارف وہ ہوتا ہے، عارف وہ ہوتا ہے جسد سے اگر سر جدا ہو جائے امام کی آواز دینے کے بعد جسم میں حرکت پیدا، اس حرکت کو کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ادھر فاطمۃ الزہرا حسین کو عباس کے حوالے، اسی لیے حسین نے وقت آخر عباس ہی کو آواز دی۔ اگر یہ شرک ہوتا تو حسین عباس کیوں کہتے؟ طے ہو گیا، عباس سے مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے، یہ تمہارے محتاج نہیں ہے نہ تمہارے محتاج۔ میں پڑھ چکا ہوں، عظمت عباس کو اگر سمجھنا ہے تو ان لفظوں میں سمجھیں کہ عباس کی وہ عظمت ہے کہ امام تعظیم کرے۔ کون تعظیم کرے؟ امام تعظیم کرے۔ کیسے؟ نام عباس پر۔ جب نام عباس آتا تو چوتھے امام کھڑے ہو جاتے زخمی حالت میں۔ پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ زخمی ہیں، نام عباس سن کر آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں، جواب سنیں۔ سائل پوچھ رہا ہے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سن، اگر کوئی تا قیامت میرے سامنے عباس کا نام لے، اللہ رے عظمت عباس حدیث میں ہے امام زمانہ کا نام بیٹھ کر نہیں، امام زمانہ کا نام بیٹھ کر نہیں، تعظیماً استادا ہو جانا۔ امام زمانہ کا نام جب سننا، استادا سر جھکانا، سر پر ہاتھ رکھنا، امام زمانہ کا نام دیگر ائمہ کے لیے نہیں ملا، دیگر ائمہ کے لیے یہ حکم نہیں ملا، اور اگر ملا امام زمانہ، مگر دکھایا جا رہا ہے عباس نہ امام ہے، امام نہیں ہے، مگر امام زمانہ کے سامنے جب نام عباس آیا تعظیماً امام استادا ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں تا قیامت اگر تو نام لے گا تو میں تعظیم کروں گا۔ اگر اس کی وجہ ایک عباس، ایک عباس سب کی سکون، کیونکہ جب تک عباس تھے بیویاں سو سکیں، جب تک عباس تھے۔ نہیں، آوازیں بلند ہوگی، ایک جملہ سنو، زیارت مفجع کا جملہ سنو۔ انشاءاللہ جب تم شام جائیں گے شریکت الحسین کو سلام کریں گے، زینب کو جب سلام کریں گے، اسی میں ایک فقرہ ہے، یہ کہتے ہیں اس زینب پر سلام۔ سن سکیں گے بات کا جملہ؟ اس زینب پر سلام بعد حسین، ہائے ہائے بعد حسین جس کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ زینب کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوئی؟ ایک زینب ہے، ایک زینب ہے جب بچوں کی نگہبان بنی ہوئی ہے، تلایا گردی کر رہی ہے،
ارے یہی تو زینب ہے، کبھی سکینہ پر سایہ بن جاتی، کبھی سید سجا عباس، ارے تم کیا نہ رہے زینب مسلسل تازیان گھر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ضرور پڑھنا شہزادی زینب کی زیارت مفجع ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر، مصائب سے پر زیارت ہے، مصائب ہی مصائب ہے۔ کس کے مصائب؟ زینب کے مصائب۔ کیسے مصائب ہے؟ ایک مقام پر کہہ رہے ہیں ہائے ہائے زینب تجھ پر سلام ہو، اور زینب پر سلام جس کا بھائی عباس نہیں رہا، اور زینب کو ذلیل کر کر اسیر کیا گیا۔ یہاں پر میں بیگس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر عباس سے معافی کا طلبگار ہو کر، عباس سے اجازت لے کر مصائب زینب پڑھ رہا ہوں۔ عباس مجھے معاف کر دے رہا ہوں۔ کیوں میں عباس سے معافی چاہ رہا ہوں؟ کیوں میں عباس سے؟ اس لیے میں عباس سے معافی چاہ رہا ہوں، جب شام غریبہ تھی، جب شام غریبہ یہی عباس فرات کے کنارے بے دست ہو کر آرام کر رہا ہے، اسی اثنا میں ام کلثوم فرات کے کنارے جا کر کہنے لگی بھیا عباس، اللہ اکبر۔ جیسے ہی ام کلثوم نے اپنے بھائی عباس کو آواز دی، اثر کیا ہوا؟ اثر دلوں کو سنبھالو، سنو ایک جملہ۔ جیسے ہی ام کلثوم نے کہا بھیا عباس کا لاشا اٹھا گیا، گرتا گیا، اٹھا گیا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس فعل کو، ہم نہیں سمجھ سکتے اس عمل کو، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ام کلثوم سمجھ گئی، اس لیے میں عباس سے معافی چاہ رہا ہوں، عباس سے معافی چاہ کر ذکر مصائب کر رہا ہوں۔ ام کلثوم سمجھ گئی کہ یہ بار بار میرے بھائی کا لاشا اٹھتا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے۔ ام کلثوم سمجھ کر کرے بھیا سب لوگ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا بھیا میں بے ردائی دکھانے لے آئے۔ اللہ سمجھے جب بہن بے ردا ہو گئی، عباس کا کیا عالم ہو گیا؟ بار بار زمین سے لاشا اٹھ رہا ہے۔ جزاک اللہ، میں ذکر کر چکا عزادارو، ہاں رونے کے ایام ہیں۔ یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں ایک فرشیدہ پر عزادار بیٹھ کر آؤ بکا کرتے ہیں، یقیناً انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، تھک جانے کے باعث اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ مگر اتنا یاد رکھو، تم اگر ساری زندگی اگر فرش عزا بچھائے، فاطمہ ہر فرش عزا پر ہے، وجہ کیا ہے؟ فاطمہ کو مرہم چاہیے، حسین زخمی ہے۔
ہو گئی مجلس، میں ذکر کر چکا، بے ردائی اور عباس دیکھے، بے ردائی اور عباس دیکھے، وہ عباس جو زینب کے قدموں کا نشان، زینب کے قدموں کا نشان، مٹتا ہے کوئی دیکھنے نہ پائے، قدم کا نشان، قدم کا نشان، تو سچ بتاؤ زینب کو بے ردا عباس کیسے دیکھے؟ یہی سبب تھا، عباس کا سر نیزے پر پلٹ گر جاتا۔ محمدہ میں مسائب مکمل کروں گا، یہ مسائب کو میں مکمل کروں گا۔ آزاداران مظلوم کربلا، عباس کا سر نیزے پر نہیں، عباس کا سر نیزے پر، تو وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا ہے، ام البنین نے کہا ہے، عباس زینب کی چادر کی عبادت، آئے زینب بے ردا، ام کلثوم بے ردا۔ مصیبت کا ایک فقرہ مجھے پڑھنے دے، میں انشاءاللہ تعالی یہاں پر میں ذکر کو روک رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب سر نیزے پر بلند نہیں ہوا، جب سر نیزے پر، یہ اشقیاء نے کیا کیا؟ عباس کے سر کو ماتم، اللہ نے تم کو ہاتھ دیے، ماتم کرو، بے دس کا ذکر ہو رہا ہے، ماتم کرو۔ قیامت کے مصائب ہے، قیامت کے مصائب ہے۔ عباس کے سر کو گھوڑے کی پڑھوں برداشت کریں گے، پڑھوں، جب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا گیا، گھوڑے کو دوڑایا جاتا، جب دوڑایا جاتا عباس کا سر گھوڑے کے گھٹنوں کو لگتا، آئے اسی طرح کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، عباس زخمی ہوتا رہا۔ Hussein
Share
بڑا